خان بنا ہوا ہے، تو ان کے پیچھے تمسخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ اتقوا، جو اللہ کے نافرمانیوں سے بچتے ہیں، فوقہم، یہ ان کے اوپر ہوں گے درجے کے اعتبار سے، یوم القیامت، روز قیامت میں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ان لوگوں نے تو دنیاوی حیات کو معیار بنا دیا ہے، جن کو دنیا دی گئی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا آخرت بھی اچھا ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں دنیا کا نقشہ الگ ہے۔ یہ اگرچہ دنیا میں مومنوں کے پیچھے تمسخر کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے والے ان کے اوپر ہوں گے درجات کے اعتبار سے۔ واللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ دنیا کے اندر تو اللہ جسے چاہتا ہے امتحان کے طور پر اس کی طرف نعمتوں کے منہ کھول دیتے ہیں، اس پر نعمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ ان کو اپنی سرکشیوں میں کھینچ لیتے ہیں تاکہ ان کو مزید یہ شبہ رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ تو بہت اچھا کر رہا ہوں، اس لیے تو میری اوپر نعمتوں کی بارش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر رزق کا دیا جانا یہ معیار نہیں ہے آخرت کے۔ دنیا میں ایک آدمی بڑا خوش ہوگا، بڑے مزوں میں ہوگا، لیکن اگر وہ مزے ان کو نعمت کی طور پر نہیں امتحان کے طور پر دیے گئے ہیں ان کو، تو یہ قیامت کے لیے ان کے لیے خسران ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اب آگے اللہ تعالی امت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے انبیاء کو نہیں بھیجا تھا تو اس وقت یہ سارے لوگ ایک امت تھی، ان میں کوئی گروہ نہیں تھا، مگر ان میں لڑائیاں اور جھگڑے تھے، بے علم لوگ تھے۔ یہ ساری امت بس ایک ہی امت تھی، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، مگر بہت سارے معاملات کے اندر ان میں اختلاف تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے مٹا دیں اور وہ فیصلہ کرے، اور اس فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھیج دی تاکہ وہ لوگوں کے اندر اختلافی بات معاملات کا تصفیہ کر سکے، فیصلہ کر سکے۔ پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ مان لیا تو وہ ہدایت پر ہوئے، وہ راہ راست پر ہوئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور انبیاء کا فیصلہ نہیں مانا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے یہ لوگ امتن واحدن، ایک ہی امت، ایک ہی گروہ تھا۔ فبعث اللہ النبیین، تو بھیج دیا اللہ تعالی نے پیغمبروں کو، مبشرین، خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ اس لیے کہ نبی جو آتا ہے دو باتیں لے کر آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتا ہے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے قوانین سے روگردانی کرتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں، انذار کرتے ہیں۔ اور عام لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ساری امت ایک امت تھی، لیکن ان کو کوئی علم نہیں دیا گیا تھا، سارے بے خبر تھے، کسی کو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ فبعث اللہ، دنیا کے اندر ان کے اختلافات زیادہ ہو گئے،
فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا انبیاء کو، مبشرین خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معہم اور نازل فرمایا ان کے ساتھ الکتاب کتاب، بالحق حق اور سچائی کے ساتھ۔ یہ کتاب کس لیے بھیجا؟ تلاوت کے لیے، دم اور درود کے لیے نہیں، لیحکم بین الناس، اس لیے تاکہ فیصلہ کریں لوگوں کے بیچ، فیما ان مسائل کے اندر، اختلفو فیہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کے اختلافی مسائل کا فیصلہ کتاب اللہ کے ذریعے کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے فیصلے سنا دیے، تو جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کے آنے کے بعد اللہ کی کتاب کا فیصلہ مان لیا، ان کے لیے انبیاء مبشرین بن گئے، اور جن لوگوں نے پیغمبروں کے کتاب اللہ کا فیصلہ نہیں مانا، ان کے لیے انبیاء منذرین ڈرانے والے بن گئے۔ جنہوں نے مانا وہ ہدایت یافتہ ٹھہرائے گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ گمراہ قرار دیے گئے۔ اب جن لوگوں کو یہ کتاب نصیب ہوئی اور انہوں نے انبیاء کی تعلیم کو بھی مانا، ان کے درمیان یہ اختلاف کیوں آیا؟ یہودی تھے، وہ تو نبی کو ماننے والے تھے، عیسائی تھے، وہ بھی تو اپنے نبی کو ماننے والے تھے۔ اس زمانے میں، یہود کے زمانے میں، جو کتاب اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ تو یہودی نہیں تھے، جنہوں نے مانا تو وہ یہودی بن گئے۔ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے تو عیسائی بن گئے، جو نہیں مانتے تھے وہ تو تھے ہی نہیں۔ اے اللہ، یہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں جو کتاب اللہ کو ماننے والے، انبیاء کو ماننے والے تھے، ان میں اختلاف کیسے آیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں کیا اس کتاب کے اندر اور ان رسولوں کی تعلیمات کے اندر، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو دیا گیا تھا کتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ من بعد ما، بعد اس کے، جاءتہم جب آ گیا ان کے پاس، البینات ظاہر اور واضح احکام، جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے اس کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، ازروئے عداوت اور ضد آپس میں، ان کے آپس میں ذاتی اناد اور ضد کی بنیاد پر انہوں نے ایک دوسرے کو ریجیکٹ کیا اور آپس میں اختلافات شروع کر دیے۔ یہ گمراہی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ان میں اختلاف نہیں رہا، وہ تو پہلے اختلاف تھا، بعد کا اختلاف ضد اور ہٹ درمی پر بنا تھا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جن لوگوں نے اللہ کی اور رسول کی بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، راہ راست لایا۔ فَهَدَى اللَّهُ، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے، لما ان باتوں کی طرف رہنمائی کی اللہ نے ان کی، اختلفوا فیہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، من الحق کے حق میں سے، بإذنہ اللہ کے توفیق کے ساتھ، اللہ کے توفیق کے ساتھ حق کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی کی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کی کتاب کی بات مان لی، انبیاء کی بات مان لی۔ واللہ یہدی من یشاء،
अल्लाह ताला हिदायत दे देता है मन उन लोगों को यशाओ जो चाहते हैं इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। अल्लाह ताला सीधे रास्ते की तरफ उन लोगों की रहनुमाई करते हैं जो लोग चाहते हैं सीधे रास्ते की तरफ जाने को। अम हसिबतुम, अब आगे एक और कानून तंबीह बयान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों का ख्याल ये है कि बस जिन लोगों ने कुरान और आसमानी किताब और नबी को मान लिया तो बस मजे ही मजे हैं, वो लोग ऐश करेंगे, उन पर तो न तकलीफ आएगी, न मुसीबत आएगी, न क़हत साली आएगी, न बीमारी आएगी। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि जन्नत में जाना कोई आसान नहीं है। कुफ़ार और मुशरिकीन पर भी तकालीफ आते हैं,